بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ ہمارے سامعین و ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ کامران شہزاد کی طرف سے آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ جو چھوڑا جاتا تھا، اس حوالے سے ہم نے چند ویڈیوز اپلوڈ کی، اور آج سے 1 2 3 دن یا ہفتہ 10 دن نہیں بلکہ 1 مہینہ قبل ہم نے دعوت فکر و اصلاح کے نام سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی، جس میں کامران شہزاد صاحب کو ہم نے یہ دعوت دی تھی کہ محترم، آپ کے گمان میں جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر 300 یا 500 غلطیاں موجود ہیں، آپ ہماری طرف ان کو بھیجیں، ہم بھی ان کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا ہماری طرف سے آپ کے لیے بدتمیزی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو آپ مرد میدان بنیں اور المدونہ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے جو آپ نے حوالہ دیا ہے، اپنی کسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کو سامنے کر کے آپ بیان کر دیں اور اس حوالے کی نشاندہی کر دیں، تو ہم بدتمیزی یا دوسرے معاملات کی بجائے ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر جب آپ وہ حوالہ دکھا دیں گے، حاضر ہو کر ہم اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں گے اور آپ کی صداقت پر آپ کے ادارے کے اندر بیٹھ کر ہم گواہی دیں گے۔ مگر کامران شہزاد صاحب کی طرف سے 1 ماہ تک جو ہے وہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، مگر کامران شہزاد صاحب اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے جھوٹی باتیں مارکیٹ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ ان حضرت کے جھوٹ اور بھی بکثرت ہوں گے، اگرچہ ہم نے ان میں سے کچھ کی نشاندہی بھی کی جو ہماری ویڈیوز کے اندر موجود ہے، مگر باوجود اس کے حضرت اپنے جھوٹے دعوے کرنے سے باز آنے کی بجائے مزید جھوٹوں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں۔ مسلکی اور مذہبی اختلاف اپنی جگہ، ان کا ہم سے اور ہمارا ان سے مسلکی و مذہبی نظریاتی اختلاف ہے، اور بے شک وہ اپنا عقیدہ و نظریہ جو چاہیں قائم کریں، ہم انہیں حق کی طرف جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے، اور آج کے دور میں بالخصوص کون کسی کو حق کی طرف جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے؟ شترے بے مہار کی طرح جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اپنا نظریہ اور مذہب بنا کر اتباع ہوا کی پوری مثال پیش کرتا ہے۔ مگر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان جو حوالے اور انتساب جو ہے وہ کر رہا ہے وہ تو جھوٹے نہ کیے جائیں۔ کامران شہزاد صاحب حوالے اور انتساب بھی جھوٹے دیتے اور کرتے ہیں، اور جب ہم ان کے جھوٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت کے جھوٹ کو جھوٹ بھی نہ کہیں۔ اگر حضرت کے جھوٹ کو ہم جھوٹ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر وہی کوئی خوش نما لفظ بتا دیں، مگر کامران شہزاد صاحب جیسا بھی چاہیں کوئی خوش نما لفظ جو ہے وہ بتائیں گے، پھر بھی ان کے جھوٹ جھوٹ ہی رہیں گے، وہ سچ نہیں ہو جائیں گے۔ بہرحال فقیر اب اصل مسئلہ کی طرف آتا ہے۔ احباب ذی وقار، جمہور اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور موقف ہے کہ جو نبی کے لیے معجزہ ہو وہ بطور کرامت ولی کے لیے بھی صادر ہو سکتا ہے، یعنی بطور کرامت کسی ولی سے صادر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے سنی حنفی اہل سنت و جماعت اسی نظریہ پر گامزن ہیں۔ حضرت کامران شہزاد صاحب عرف بو علی سینا آف کراچی چونکہ ہر وہ بات، ہر وہ نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے اسے غلط سمجھتے ہیں اور اس پر نکتہ چینی کرنے کو ہی تبلیغ دین شمار کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے نظریہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ حضرت نے اس نظریہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ حضرت کامران شہزاد صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اور ان کی جانب جو نظریہ منسوب کیا ہے وہ وہابیانہ نظریہ و عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ و نظریہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے ہی نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ و عقیدہ بھی وہی ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا نظریہ و عقیدہ ہے۔ امامات کا جو چیپٹر ہے یہ تو خود اتنا اختلافی درجے کا چیپٹر ہے کہ آپ خود دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کا معجزہ اس کو تو کرامت جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بولیں کہ کسی غیر نبی سے ہو سکتا ہے۔ جیسے مردہ زندہ کرنا یا لاٹھی سے سانپ بن جانا، یا جتنے بھی معجزات کا ذکر ہوا ہے نا قرآن پاک میں انبیاء سے متعلق، امام ابو حنیفہ کا واضح سٹینڈ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ ما بہل فرق یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو آیات دی ہوتی ہیں وہ کوئی غیر لا نہیں سکتا، اگر تو کوئی غیر لے کر کے آ جائے تو پھر تو نبوت کا وہ امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے تو پوری عمارت ہی ڈھا دی سر، کیا بات کر رہے ہیں۔ مطلب جتنے حنفی ہیں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر پوری دنیا کے اندر جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں، تو وہ تو سب سے زیادہ کرامت ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے۔ ہاں یہ بیان تو کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں؟ تو پھر یہ کیا؟ بلکہ امام ابو حنیفہ نہیں، فقہ حنفی کے جو بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، ان سب کے نزدیک متفق علیہ یہ مسئلہ چلتا ہوا آیا تھا کہ جو چیز نبیوں کا معجزہ ذکر ہو جائے وہ کرامتیں نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہے جو بھی بیان کر رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نظریہ و عقیدہ کے متعلق فقہ اکبر کے شارح علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ثم ظاہر کلام الامام الاعظم رحمہ اللہ فی ھذا المقام، کہ اس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ظاہر کلام اس عقیدہ و نظریہ کے موافق ہے، موافق لما علیہ جمہور العلماء الاعلام، کہ جو جمہور علماء اعلام کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ من ان کل ما جاز ان یکون معجزۃ للنبی جاز ان یکون کرامۃ لولی، کہ ہر وہ چیز جو جائز ہے کہ نبی کا معجزہ ہو، جائز ہے کہ وہ ولی کے لیے کرامت ہو۔ لا فارق بینہما الا التحدی خلافا للقشیری ومن، سوائے تحدی کے اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ امام قشیری اور ان کے پیروکار جیسا کہ ابن سبکی وغیرہ کا قول ہے یا ان کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ الا نحو ولد دون والد وقلب جماد بہیمۃ فلا یکون کرامہ، کہ جیسے باپ کے سوا بیٹے کا پیدا ہونا، پتھر کا کر جانور بن جانا، پس یہ کرامتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اور کتاب اللہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی سے کرامت کا ظاہر ہونا۔ محترم ناظرین و سامعین، علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے تو تصریح کر دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارت تو جمہور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ و نظریہ کے موافق ہے کہ ہر وہ چیز جو بطور معجزہ کسی نبی سے صادر ہوتی ہے تو وہ بطور کرامت ولی سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔
اس مسئلہ میں امام کشیری اور ان کے پیروکاروں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، اور ان کا اختلاف بھی علی الاطلاق جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، صرف ایک دو باتوں میں ہے۔ کامران شہزاد صاحب نے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جھوٹا حوالہ منسوب کیا، جس کا کوئی سراغ بھی ذکر نہ کیا، مگر ہم نے باحوالہ علامہ علی قاری علیہ رحمہ تصریح دکھا دی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ کامران شہزاد صاحب کے معاون صاحب تو بڑے خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ نے تو عمارت ہی گرا دی۔ ارے حضرت معاون صاحب، آپ اپنے مفتی کامران شہزاد صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے کہ مہاراج جناب نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نظریہ منسوب کیا ہے وہ کون سی کتاب میں ہے، ذرا اس کا حوالہ ہی ارشاد فرما دیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ شخصیت پرستی نے معاون صاحب کو بھی اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ حوالہ پوچھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے، اور ان کے جھوٹے حوالوں پر خوش ہونا ہی ان کا ذہن بن چکا ہے، اور ایسے جھوٹوں پر داد دینا ہی ان کی ذمہ داری ہے، مگر شرم ان کو ذرا نہیں آتی۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ مختلف کتب کے اندر جو ہے وہ مرقوم ہے۔ علامہ شرف الدین طیبی علیہ رحمہ اشعار مشکات المصابیح جو ہیں، جن کا وصال 743 یعنی جن کا وصال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والمعتزلۃ بأنہ لو جاز ظہور الخارق فی حق الولی لخرج عن کونہ دلیلا علی النبوہ، کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اولیاء کے لیے کرامت کو جائز قرار دے دیا جائے تو فرق دلیل نبوت جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ تَمْتَازُ الْمُعْجِزَةُ عَنِ الْكَرَامَةِ بِاشْتِرَاطِ الدَّعْوَىٰ فِي الْمُعْجِزَةِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الْكَرَامَةِ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ معجزہ کے لیے دعویٰ شرط ہے اور کرامت کے لیے دعویٰ شرط نہیں ہے، اور اس وجہ سے معجزہ کرامت سے ممتاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے علامہ سراج الدین ابو حفص عمر بن علی ابن ملقن رحمہ اللہ، جن کا وصال 804 ہجری ہے، آپ صحیح بخاری شریف کی اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ فما کان للنبی معجزۃ جاز ان یکون للولی کرامہ، کہ ہر وہ چیز جو نبی کا معجزہ ہے جائز ہے کہ وہ ولی کے لیے کرامت ہو۔ یوں ہی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں آپ فرماتے ہیں کہ والمشہور ان اہل سنت اثبات الکرامات مطلقا لیکن استثنى بعض المحققین منہم کابی القاسم القشیری ما وقع به التحدی لبعض الانبیاء فقال ولا يصلون الى مثل ایجاد ولد من غیر اب ونحو ذلك وهذا اعدل المذاہب فی ذلك، کہ اہل سنت و جماعت سے کرامات کا مطلقاً جو ہے وہ اس بات مشہور ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں سے بعض محققین نے بعض چیزوں کا استثناء کیا ہے، جیسا کہ وہ چیزیں جو تحدی کے ساتھ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے واقع ہوئی ہیں، اس لیے اولیاء اللہ بغیر باپ کے بیٹا ایجاد کرنے پر قاصر ہیں، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں، اور یہی زیادہ عدل پر مبنی مذہب ہے اور قول ہے۔ اس حوالے سے ثابت ہوا کہ سوائے چند باتوں کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے دیگر معجزات جو ہیں وہ اولیاء اللہ سے بطور کرامت صادر ہو سکتے ہیں، اور یہی عدل پر مبنی بات ہے۔ اسی طریقے علامہ محمد بن عز الدین کرمانی علیہ رحمہ ابن الملک حنفی، آپ اپنی مصابیح السنہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ باب الکرامات جمع کرامت
وَهِيَ تُشَارِكُ الْمُعْجِزَةَ فِي خَرْقِ الْعَادَةِ وَتُفَارِقُهَا بِقُدْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهَا مَتَى أَرَادُوهَا لِيَسْأَلَ عَلَيْهِمْ تَمْهِيدُ الْأَدْيَانِ وَالشَّرَائِعِ وَبِأَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَقْتَرِنُ بِالتَّحَدِّي مع عدم المعارضت بخلاف الکرامہ، کہ کرامت خرق عادت میں، یعنی کرامت خرق عادت میں معجزہ کے ساتھ شریک ہے، مگر معجزہ عدم معارضہ کی تحدی کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے علامہ محمد علی بن محمد بکری صدیقی شافعی علیہ رحمہ، جن کا وصال 1057 ہجری ہے، آپ ریاض الصالحین کی اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا نبی کے لیے بطور معجزہ وقوع جائز ہے، وہ ولی کے لیے کرامت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی جائز ہے کہ وہ ولی کے لیے کرامت ہو۔ تو علامہ ابو عبداللہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی علیہ رحمہ شافعی، جن کا وصال 794 ہجری ہے، آپ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ جو خوارق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بطور معجزہ صادر ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ سے بطور کرامت صادر ہو سکتے ہیں یا نہیں، ایک طویل گفتگو آپ نے ذکر کی، اور اس گفتگو کو ذکر کرنے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحیح ہو تجویز و جملت خوارق العادات کرامتاً للاولیاء، کہ صحیح یہ ہے کہ جملہ خوارق اولیاء اللہ کے لیے خوارق بن سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام الحرمین نے ارشاد کے اندر اور انہی کی اتباع کے اندر جو ہے وہ امام محی الدین شرف نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم میں باب البر والصلہ کے اندر یہ فرمایا کہ ان الکرامات تجوز بخوارق العادات علی جمیع انواعها ومنعه بعضهم وادعا انها تختص بمثل اجابت دعاء ونحوه وهذا غلط من قائله وانکار للحس بل الثواب جریانها بقلب الاعیان ونحوه تشنیف المسامع بجمع الجوامع۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم میں باب البر والصلہ میں ذکر کیا کہ کرامات اپنی جمیع انواع کے ساتھ بطور خوارق صادر ہو سکتی ہیں۔ بعض نے کہا یہ درست نہیں ہے، کرامت صرف اجابت دعا وغیرہ تک محدود ہے، اور یہ بعض کا قول جو ہے وہ غلط ہے، جس کا انکار ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اشیاء کے قلب ماہیت وغیرہ جیسی دیگر کرامات بھی صادر ہو سکتی ہیں۔ اسی بات کو علامہ ولی الدین عراقی علیہ رحمہ نے الغیث الحامہ کے اندر، اور اسی بات کو محمد بن ابی العباس رملی علیہ رحمہ نے غایت البیان میں، اور اسی بات کو شیخ الاسلام زکریہ انصاری علیہ رحمہ نے جمع الجوامع کے اپنے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔ یوں ہی علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شمعون الصفا الذي كان نائبا عن عیسیٰ فی احیاء الموتى وارسلہ الى الروم فاحیا الموتى هناك، کہ شمعون مردہ زندہ کرنے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نائب تھا، آپ نے اس کو روم کی طرف بھیجا اور اس نے روم میں مردہ زندہ کیا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، کامران شہزاد صاحب کو جو شبہ ہوا ہے، ان شبہات کا علماء اہل سنت و جماعت بہت پہلے رد کر چکے ہیں۔ علماء متقدمین میں یہ بحثیں پہلے ہو چکی ہیں کہ کرامت اور معجزہ میں کون سا فرق ہے، اور کس وجہ سے معجزہ جو ہے وہ کرامت سے ممتاز ہوتا ہے۔ کامران شہزاد صاحب چونکہ کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے اس طرح کی بونگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کامران شہزاد صاحب کی تسلی کے لیے کرامت اور معجزہ کا فرق جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسے سنی حنفی عالم دین سے کہ
کہ جو ابن تیمیہ سے بھی بہت پہلے ہو چکے ہیں، یعنی علامہ ابو معین میمون بن محمد نصفی مکحولی علیہ رحمہ، جن کا وصال 508 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظنوا انہ یعدی الی انسداد طریق الوصول الی معرفت النبی علیہ السلام فظن باطل، کہ اور معتزلہ جو ہیں ان کا گمان یہ ہے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر کرامت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے نبی کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ فظن باطل، پس ان کا یہ گمان جو ہے وہ باطل ہے۔ بل کل کرامت للولی تکون معجزۃ للرسول فإن بظہورها يعلم أنه ولی ولن يكون ولیا الا ان يكون محقا في دیانته، اس لیے کہ ولی کی ہر کرامت رسول مکرم کا ہی معجزہ ہوتی ہے، اور اس کے ظہور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ولی ہے، اور ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دیندار نہ ہو۔ اذ المعتقد دینا باطلا عدو للہ تعالی لا ولیہ، کیونکہ اگر وہ باطل دین کا پیروکار ہوگا تو وہ رب تعالی کا دشمن ہوگا، ولی نہیں ہوگا۔ وَكَوْنُهُ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ وَدِيَانَتُهُ الْإِقْرَارُ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ وَإِتِّبَاعُهُ إِيَّاهُ فِي دِينِهِ دلیل صحت رسالت رسولہ، اور اس کے دین کے حق کے معتقد ہونے کا پتہ اس سے چلے گا کہ وہ رسول مکرم کی رسالت کا اقرار کرے اور اسے تسلیم کرے، اور اس کی شریعت کی اتباع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول مکرم کی رسالت کا قائل ہے۔ فمن جعل ما ہوا معجزۃ للرسول ودلالۃ صدقہ مبطلا للمعجزۃ وسادا للطریق الوصول الی معرفتها فقد وقع فی غلط فاحش وخطأ بین، پس جو چیز رسول مکرم کا معجزہ تھی اور ان کے صدق پر دلالت کرنے والی تھی، اس کو معجزہ کے لیے مبطل قرار دینا اور معرفت رسالت کے لیے سد راہ قرار دینا بالکل غلط اور خطا فاحش ہے۔ ثم کیف یعدی ذالک الی التباس الکرامات بالمعجزۃ والمعجزۃ تظہر علی اثر الدعوی والولی لو ادعى الرسالۃ من ساعتہ، پھر کرامت معجزہ کے ساتھ کیسے ملتبس ہو سکتی ہے کہ معجزہ تو دعوی نبوت کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اگر ولی دعوی نبوت کرے تو وہ فی الفور جو ہے اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ وَصَارَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهُورُ الْكَرَامَةِ عَلَى يَدِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُعْجِزَةِ لَا يَكْتُمُ مُعْجِزَتَهُ بَلْ يُظْهِرُهَا، اور رب تعالیٰ کا دشمن جب وہ بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے کرامت کا تصور ہی نہیں، اسی طرح صاحب معجزہ اپنے معجزہ کو جو ہے وہ چھپاتا نہیں ہے بلکہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وَصَاحِبُ الْكَرَامَةِ يَجْتَهِدُ فِي كِتْمَانِهَا وَيُخَافُ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْإِسْتِدْرَاجِ لَهُ دُونَ الْمُعْجِزَةِ وَيُخَافُ الْإِغْتِرَارَ، اور صاحب کرامت اپنی کرامت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، اور اسے کرامت کی شہرت سے دھوکہ میں پڑنے کا خوف رہتا ہے۔ اسی طریقے امام ابو منصور عبد القادر بن طاہر بغدادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اپنی اصول الدین کے اندر، فرماتے ہیں کہ اعلم ان المعجزات والکرامات متساویۃ فی کونہا ناقضۃ للعادات غیر ان الفرق بینہما من وجہین، کہ جاننا چاہیے کہ کرامات اور معجزات ناقص عادہ ہونے میں جو ہیں وہ متساوی ہیں، ہاں البتہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کے اندر فرق ہے۔ کون سی؟ احدہما تسمیہ، کہ پہلا نام کا فرق ہے، ما یدل علی صدق الانبیاء معجزتاً،
جو چیز نبی کے صدق پر دلالت کرتی ہے وہ معجزہ قرار پاتا ہے۔ وَتَسْمِيَّةُ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ کرامتاً، اور جو اولیاء اللہ کے لیے ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ وَالْوَجْهُ الثَّانِي، فرماتے ہیں دوسرا فرق کیا ہے؟ ان صاحب المعجزات لا یکتم معجزہ بل یظہرها ویتحدی بها خصومہ ویقول ان لم یصدقونی فآردونی بمثلها، کہ صاحب معجزہ اپنے معجزے کو چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو پھر تم اس جیسی چیز لا کر دکھا دو۔ وصاحب الکرامت یجتہد فی کتمانها ولا یدفیها فَإِنْ اطلع اللہ علیہا بعض عبادہ کان ذلک تنبیہا لما اطلعہ اللہ تعالی علیہا علی حسن منزلت صاحب الکرامت عندہ او علی صدق دعواہ فیما یدعیہ من الحال، اور صاحب کرامت جو ہے اپنی کرامت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا، بس اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو اس پر جو ہے وہ مطلع کر دے تو بھی صاحب کرامت کی عند اللہ حسن منزلت پر اطلاع ہوتی ہے، یا وہ جس حال کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اس حال پر اس کے اس حال کے صدق پر جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے۔ ثالث، فرماتے ہیں اور تیسرا فرق کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ صَاحِبَ الْمُعْجِزَةِ مَأْمُونُ تبدیل معصوم عن الکفر والمعصیت بعد ظہور المعجزات علیہ وصاحب الکرامت لا یؤمن تبدل حال۔ فرماتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ صاحب معجزات تبدیل حال سے مامون ہے اور کفر و معصیت سے مامون ہوتا ہے، جبکہ صاحب کرامت کے تبدل حال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاون صاحب تو ہنس ہنس کر کہہ رہے تھے کہ فقہ حنفی کے علماء کے نزدیک جو بھی نبی کا معجزہ ذکر ہو جائے وہ ولی کی کرامت نہیں ہو سکتی، اور پھر انہوں نے مردہ زندہ کرنے والی کرامت کا مذاق بھی اڑایا۔ کامران شہزاد عرف بو علی سینا آف کراچی صاحب، آپ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کیوں کیمرہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، غلط نظریات کو عوام میں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ کو اس پر شرم آنی چاہیے۔ علماء اور ائمہ دین تو ولی کی کرامت کو نبی کا معجزہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی سے بطور معجزہ صادر ہوتی ہے تو وہ بطور کرامت ولی سے صادر ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس پر آپ ملاحظہ کریں تو آگ کا ٹھنڈا ہونا قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، جیسا کہ کتب سیر اور کتب تراجم وغیرہ کے اندر، کتب تاریخ کے اندر یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ابو مسلم خولانی کو جب اسود جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس نے بلایا اور بلا کر اس کو کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ما اسمع، فرمایا میں نے سنا ہی نہیں ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم۔ تو اس بنیاد پر قصہ مختصر، اس پر اس نے آپ کے لیے سزا جو تھی وہ اس کے لیے آگ جلائی، اور آگ جلا کر آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ پھینکا گیا، آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔
تو ابو مسلم خولانی جب آگ کے اندر گئے تو اس آگ میں ان کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو بالآخر اس نے مجبور ہو کر ان کو یمن سے نکال دیا. تو جب یمن سے نکال دیا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت وصال ہو چکا تھا. تو آپ جب مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے تو ایک کونے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا, الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے میری موت سے قبل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو دیکھنا جو ہے وہ نصیب فرمایا کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا تھا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا. تو اس واقعہ سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو معجزہ تھا وہ ابو مسلم خولانی کے لیے بطور کرامت صادر ہوا. تو اگر کامران شہزاد صاحب آپ اس پر اعتراض کرنے بیٹھیں گے یا اس کے اوپر جو ہے اس کو موضوع من گھڑت یا جھوٹ یا اس کی ضعیف ہونا اس کا جو ہے وہ بیان کرنے بیٹھیں گے اور حافظ ابن کثیر کے انقطاع کو لے کر آپ چلنا چاہیں گے تو فقیر کے پاس الحمدللہ اصل مدعا کے متعلق اس کی وہ سندیں بھی موجود ہیں جن کے اندر انقطاع جو ہے وہ موجود نہیں ہے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ اہل سنت و جماعت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ نظریہ نہیں ہے جو کامران شہزاد صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.